अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमें यही कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में आपको उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत से मिलाया जाए जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो माशाल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम आज की शख्सियत में एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी इन आवर वर्ल्ड, हमारे पाकिस्तान की एक बेहतरीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्स, एक रूहानियत इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ गरीब आवाम के लिए वक्फ कर दिए। उसकी ज़िंदगी के तो बहुत सारे पहलू हैं, वो सियासत में भी है, सोशल एक्टिव भी है और अपने ख़ानदान के सरदार भी हैं। द वन एंड ओनली आवर ग्रैंड लीडर मीर मोहम्मद अमीन खान मेगल साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे आज के करंट इश्यूज़ अमीर साहब के प्रोफाइल पे और अपने पॉलिटिक्स में बातें करेंगे। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू माय प्रोग्राम आज की शख्सियत। हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे नाजरीन, आपके चाहने वाले पाकिस्तान से बाहर लोग आपका प्रोफाइल सुनना चाहते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो बचपन है, आपका जो खानदान का बेस है, वो कहाँ से स्टार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़ानदानी बेस यही है कि मतलब वैसे हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है हमारे, जी और हमारे बड़े 60 के उसमें यहाँ माइग्रेट होके आए, कुछ एजुकेशन की वजह से और कुछ यहाँ ज़मींदारी भी उनकी थी। हमारे दादा ने भी यहाँ ज़मीनें ली, सही। फिर वालिद साहब और यहाँ बिजनेस भी करते थे और अपना ज़मींदारी करते थे। और हमें पढ़ा कि मैं एनडी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, और फिर हमें शादीशुदा, फिर हमने अपने बच्चों को पढ़ाए। आज बच्चे भी मेरा यूनिवर्सिटी से, मेरे बड़े बेटे ग्रेजुएट है, और सेकंड मेरा आर्मी में है, अभी आजकल वो मेजर की पोस्ट पे है। तीसरा मेरा वकील है, चौथा भी वकील है, पांचवा भी वकील भी है, और मेरे साथ भी मेरे ज़मींदारी में और अपने बिरादरी के जो हालात हैं वो मेरे साथ होते हैं। और ये ज़िंदगी के जो चंद दिन गुजारे हैं, बाकी चंद दिन हैं, और अल्लाह खैरियत के साथ वो भी गुजारे, क्योंकि हर एक इंसान इस दुनिया में तो आता है 50 60 70 80 साल की ज़िंदगी गुजार के चला जाता है। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों में कौन सा नाम है। एक अच्छाई का नाम है, एक वो ये तो उसको बुरे लफ्ज़ों में आप याद करेंगे। अच्छा सर, आप एक शख्स नहीं, शख्सियत है। एक होता है शख्स, एक होता है शख्सियत। शख्सियत निमा आप एक पहलू शख्स हैं। तो आपका जो बचपन था, आपका बचपन कैसा था? आप बचपन में किस स्टाइल के बच्चे थे? आप क्या ज़िद्दी थे या सेंसिटिव थे या गरीबों में लोगों में रहने वाले थे? क्योंकि ज़्यादातर यही सुना होता है कि भाई ये वडेरे का बेटा है, ये करेगा, वो करेगा। जो आपने अपना बचपन गुजारा, वो आपका बचपन कैसा था? जनाब, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर ये मेरे बचपन के या मेरे महले से जहाँ मैंने ज़िंदगी के चंद दिन गुजारे थे, जी और यही लाड़काना में छोटे से बड़े हो गए, प्राइमरी स्कूल से लेके आज इस स्टेज तक यही लाड़काने में 50-60 साल की ज़िंदगी हमने गुजारा है। आप महल्ले वालों से पूछते हैं वो किस वर्डों में हमें याद करते हैं। इंसान तो अपना किसी को पता नहीं होता कि मेरी अच्छाई हैं या खामी है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश ये की है कि अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह के इन लोग खल्क़ खुदा के लिए जितना हो सके, हमसे हो सकता है अपने लेवल के ऊपर हम उनके काम आ सकें, यही हम बेहतरी यही समझते हैं। जब शाम को हम अपने बेड पे जाते हैं, यही अपना एहतसाब खुद करते हैं कि कितने दिलों को रंजिश हमारी तरफ से हुआ या कितने लोग हमसे खुश हो गए। यही इंसान के काम आ जाते हैं, और मरने के बाद भी यही काम आते हैं। नाम तो अल्लाह का रह जाता है, हम आए हैं और चले जाएंगे। कई आए और कई चले भी गए। यहाँ बादशाह भी आए, बादशाह भी चले गए। एक वक्त था हम जब छोटे थे
یہی بھٹو صاحب یہاں شاہ ایران کے ساتھ شاہ فیصل کے ساتھ یہاں لاڑکانہ کے روڈوں پہ چکریں مارتے تھے، گھومتے تھے. تو ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں یہ اسکول والے ہمیں پاکستان کا جھنڈا اور اس ملک کا جھنڈا کو ہاتھ میں اٹھا کے ان کو ویلکم کرتے تھے. اور اس وقت لا اینڈ آرڈر صحیح تھا. وہ اپنی شاورلیٹ گاڑیوں میں آہستہ آہستہ چلے جاتے تھے اور بہت لیکن آج وہ بندے ہیں نہیں. ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں آج لوگ ان کو اچھے ورڈ سے اور ان کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے، اور ان کے نام سے آج تک لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. یہ ہے انسانیت. اچھا سر، آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آپ اپنے خاندان کے سردار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اور آپ پولیٹکس کا بھی آپ بڑا حصہ ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ زرداری صاحب کے صلاح کار بھی رہ چکے ہیں. تو یہ تینیں چیزیں جو ہے نا آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ کتنے مسائل ہوتے ہیں. برادری میں جائیں تو برادری میں کتنے مسائل ہوتے ہیں، جھگڑوں کے، فیصلوں پہ، یہ کہ اگر آئیں پالیٹکس میں تو پالیٹکس میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں، آئیں اپنی برادری میں تو اس کے مسئلے ہوتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں اپنا خاندان، اپنی برادری یا اس میں کوئی سردار نہیں ہوں. میں ان کا خدمت گار ہوں. صحیح. میں ان کا خدمتیں کرتا ہوں اور وہ مجھے عزت دیتے ہیں. صحیح. یہی ہے. ایک دوسری بات یہی ہے کہ میں صلاح کار زرداری صاحب کا تھا نہیں. زرداری تو ایک بڑی چیز ہے اور ہمارے مہربان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. مجھے اس نے یہ مہربانی کر کے مجھے سی ایم سندھ ہمارے اس کے ایڈوائزر بنایا گیا تھا. سی ایم سندھ کے. اچھا جی. اچھا سر، قائم علی شاہ صاحب. قائم علی شاہ کے. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ آپ بہت سارے پہلو پہ فیصلے کرتے ہیں. ایسے سمجھو کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں آپ کرتے ہیں. پہلے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، پہلے جو فیصلے ہوا کرتے تھے اور جو آج فیصلے ہو رہے ہیں، ان میں ڈیفرنٹ کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ایک لالچ ہوتی ہے. ایک لالچ کے بغیر یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے کام آ جائیں، ان کو مسئلے ان کے سن کے اور ان کا مسئلہ حل کریں. آج کل کورٹ کچہری میں مسئلے حل مشکل سے ہوتے ہیں. صحیح. یہ لمبی سی تاریخیں ہوتی ہیں. مطلب وہ کیونکہ بالکل جب وہ ایک دوسرے کو مار کے یا تک جائیں یا جیلوں میں جا کے پڑ جائیں یا پھانسی پہ لٹکے جائیں یا اس سے پھر دشمنیاں اور بڑھتی ہیں. پھر اس کے بعد یہی مسئلہ ہے ہمارے برادری میں، یہی ہے کہ ایک دو گھنٹے میں سارے اپنے دل والے، یہ ہم سے ان کو ڈر تو نہیں ہے کہ وہاں حقیقت ہوتی ہے، وہاں وکیل نہیں ہے. کیونکہ ہمیں وہاں وکیل ہمیں جھوٹ ہمیں بالکل اکساتے ہیں. ہاں بالکل، کہ یہ بولو، یہ کرو، یہ کرو، کیونکہ اور نہ سزا آپ کو مطلب نہیں لگے گی، یہ کرے گی. اس سے پھر دل انسانوں کے صاف نہیں ہوتے ہیں. ابھی 12 مرڈر ہو گئے تھے، لیکن یہ کچھ چند دوستوں نے کوشش کی، سرداروں نے کوشش کی، وہ مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا. اللہ کے فضل سے ہم صرف یہی کہ مخلصانہ، نہ کوئی لالچ ہے، صرف لالچ یہی کہ اللہ راضی ہو، ان کے بچے بچیں، یہ بچوں یتیم نہ ہوں، ان کی عورتیں بیوہ نہ ہوں، اور وہ مائیں باپ چیخے نہ، ان کا نوجوان اولاد ان سے جدا ہو جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلصانہ، بغیر لالچ کے، اور اپنے گھروں میں ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور جو خرچہ ہے ہم اپنے گھر سے اپنے جیب سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہو، اور تاکہ یہ ان کے گھر آگ سے بچے اور یہ لوگ مطلب آگے جا کے اپنا کاروبار کریں یا یہی کورٹوں کے ان کی زندگی کے دن یہی گزار لیں. تو لیکن اللہ مخلصانہ جب آپ کرتے ہو تو اللہ کا مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ وہی یہاں سے ابھی آج جو آپ کے سامنے جو گاڑی میں آ گئے، یہ وہی فریق ہیں جو ابھی کٹے گھوم رہے ہیں، جو پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. تو یہ اللہ کے فضل ہے، یہی ان کو دیکھ کے ہمارا دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہم سے اچھا کام لے لیا، 4 لوگوں کے کام ہم آ گئے. تو اسی وجہ سے یہ ہو جاتے ہیں اگر آپ مخلصانہ طریقے کرتے ہیں. اور جو آپ نے دوسرا بات کیا، اگر اس میں آپ اپنا لالچ رکھتے ہو، جیسے ہمارے سردار صاحب بان بلوچستان میں 4تھا حصہ لے لیتے ہیں. اچھا. جی ہاں،
वो अगर 2 करोड़ रुपए रखते हैं तो 50 लाख रुपए वो अपना ले लेते। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़िंदगी सां गॾु आऊं आहियां माजिद अबड़ू। अॼु असांजे प्रोग्राम जा महिमान आहिनि अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब, अवां GDA जा इतिहादी आहियो ऐं अरबाब रहीम जी कोशिशुनि सां काफ़ी अवां जा इतिहादी PTI में शमूलियत करे रहिया आहिनि। छा अवां खे इन बाबति कोई पेशकश आहे? उन माण्हू खे ज़िम्मेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां अदुरबा करे रही आहे, उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। अवां जे वालिद मोहतरम डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब जो केस तवील अरसे खां कोर्टुनि जे हवाले आहे। छो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा कातिल कैफ़े किरदार ताईं नाहिनि पहुता? मां हमेशह अदालत जे ज़रिए पंहिंजे वालिद जो खून में इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई आहे। शहीद ख़ालिद महमूद सां मुहबत कंदड़ हिकु हिकु फ़र्द डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जे क़त्ल केस में इंसाफ़ घुरी रहियो आहे। हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट कर देते थे जहाँ से छोड़ा था। द ब्रिलियंट पर्सनालिटी इन आवर वर्ल्ड, हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत पर्सनालिटी मीर मोहम्मद अमीन मेंगल साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते। अच्छा सर, चलते हैं करंट इश्यूज की तरफ कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्यों हमारी मैशत गिर चुकी है, क्यों इतनी महंगाई हो चुकी है, इस चीज का जिम्मेवार कौन है? क्या सिंध गवर्नमेंट है, वफाक गवर्नमेंट है, या ये जो गरीब लोग हैं, ये जो सारा सिलसिला चल रहा है? तो इस मुताबिक आप क्या कहेंगे? जनाब, हर एक के अपने ख्याल आते हैं। आप गाड़ी जब चलाते हो तो हर एक जो स्टीम पे बैठते हैं तो वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पैसेंजरों को मंजिल तक खैरियत के साथ किस तरीके से पहुंचाते, या उनको दिल धड़का के लेके जाता है या एंजॉय करते हुए मज़े से पहुंच जाता है, या उनको रुला के एक्सीडेंट करवा के उस मंजिल तक पहुंच जाता है। सही। तो ये है, हमारे हुक्मरान भी इस तरीके से हैं। जब वो इस सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर, और ये जो एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ये तो हमारे सदियों से ये चले आ रहा है। जो हमने आज तक भुट्टो साहब के दौर से हमें जो नॉलेज हमने देखा, तो भुट्टो साहब पहले गवर्नमेंटों को कहता था कि उन लोगों ने, लेकिन भुट्टो साहब ने करके दिखाया, क्योंकि 2 जंगें हमने लड़े, बिल्कुल, और 65 और 71 वाला जंग, और पाकिस्तान बिल्कुल उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़े हमारे सेपरेट एक ईस्ट पाकिस्तान हमसे हुआ। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे जवान कैदी बन गए हमारे। फिर उसके बाद भुट्टो साहब भी था कि इस मुल्क को लेके चले। फिर उस वक्त हम छोटे थे, यही लोगों की महंगाई की वजह से भुट्टो साहब ने राशन कार्ड, जैसे आजकल यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर, आप यूटिलिटी स्टोर पे गवर्नमेंट जितना पैसा देता है, लेकिन वो हम अपने आंखों से देखते हैं, वो डिलीवर सही नहीं होता है। इसमें एक तो पुअर, बिल्कुल जो सामान वहाँ आता है, चावल हो, चीनी हो, या कोई और चीज हो, बिल्कुल पुअर किस्म के, मतलब वो पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आते हैं। आप राशन कार्ड निकालें, हर महल्ले में हर घर का सर्वे करें, इस घर में भाई 10 फर्द हैं, इतना आटा खाते हैं, उनको उतना आटा सही और 15 दिन में मिलने चाहिए, चीनी मिलने चाहिए, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है तो वो कम से कम सही इस्तेमाल हो। सही। लेकिन इसके लिए वो अकल चाहिए, और वो बंदे चाहिए, और वो अफसर चाहिए जो चेक एंड बैलेंस करे। और ये गरीबों के लोग अफसर बन जाते हैं, लेकिन वो अफसरों के बाद भूल जाते हैं कि हम भी गरीब थे, और गरीबों का ख्याल करें, वो भी नहीं करते। अच्छा सर, ये जो फ्लड का सिलसिला था, इतनी तबाही हमारे पाकिस्तान की आ चुकी थी, इतनी हमारी मैशत परेशान थी, इतने हमारे गरीब लोग भूखे थे, ऐसे समझो कि सफ़ेद पोस्ट लोग सड़कों पर आ गए। तो इस सिलसिले के दौरान आपको गवर्नमेंट की तरफ से
کتنی ہیلپ ملی اور آپ نے اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی کتنی خدمات کی، کیونکہ آپ کے لوگوں کا بھی بڑا سا ایک تعداد ہے، بہت سارے گاؤں ہیں، اتنے گاؤں ہیں جو بالکل ڈیزرٹ ہو گئے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ نے اپنی طرف سے ان لوگوں کی کتنی خدمات کی؟ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا صوبائی گورنمنٹ ہے، اور آج کل سیلابوں کے بعد وہ وفاق میں بھی حصے دار بھی ہیں۔ صحیح، بالکل ہے۔ لیکن دراصل حقیقت یہی ہے کہ میں اپنا ایک مثال دیتا ہوں، میرے زمینداری ہے میرے عزیزوں کی تقریباً 1000 لوگوں پر مشتمل ہے جو ہمارے فارمرز ہیں۔ بالکل، سیلابوں میں ہمارے جو زمینیں ہیں وہ 85-90% بالکل ختم ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے یقین کریں 1-2 دفعہ اس سے زیادہ افسروں کے پاس گئے، آسرا ملا، لیکن کسی افسر نے، آج میں اس آپ صحیح تصور سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نہ لاڑکانہ کڈی سی، اچھا، نہ کمبر شادات کو کڈی سی، اور ہم دل پہ پتھر رکھے گئے کہ بھائی یہ غریب ہیں یا ان کو آ کے دیکھو، ان کی ان کو کچھ مدد کرو، ہاں دیکھو کچھ مدد، لیکن ہاں کر دیا، لیکن نہیں، کچھ نہیں ہو سکا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے خود اپنا ان کا مدد تھوڑا بہت جتنا ہو سکا کیا۔ اچھا سر، جو فارن سے، جو باہر ملکوں سے پاکستان کے لیے امداد ملی، ڈالرز میں، کرنسیز میں، یورو میں، ایسے سمجھو کہ بہت سارے ملکوں نے مدد کی، تو اس کا اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اگر ایک گھر والے کو 5 لاکھ روپے دیے جائے تو پھر بھی پیسے بچتے ہیں، تو یہ ڈیلیور تو لوگوں تک نہیں ہوئے، تو یہ کہاں گئے؟ یہ جی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں صحیح ڈیلیور ہوئے ان غریب لوگوں تک؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں 1000 فارمر کا بات کر رہا ہوں، ان کو 1 روپیہ نہیں ملا ہے۔ اچھا، صحیح بات ہے، جو جہاں تک مجھے نالج ہے، جو کیونکہ ہم بھی ان میں ہیں، ہاں بالکل ایسے، جو سیلاب والے زدگان میں ہیں یا ہمارے فارمرز جو غریب لوگ ہیں ان میں ہیں، ان کو تو کوئی سیڈ سے لے کے سنا تھا کہ یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن گورنمنٹ کی حالت کو دیکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ خود فقیر ہے، اچھا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو چلانے، ان کو صلاحیت دے، جو ملک کو چلائیں اور جو مہنگائی پہ کنٹرول کریں۔ اچھا سر، دوسری بات یہ کہ ہمارے پیپلز پارٹی میں بہت سارے ایسے سردار ہیں جو بہت سالوں سے خدمات کا سر انجام دے رہے ہیں، جیسے مینادر خان منگسی ہو گیا، سردار خان چانڈے ہو گئے، جیسے سمجھو کہ طارق خان سیال صاحب ہو گئے، جمیل سمرو صاحب ہو گئے۔ اس فیلڈ کے دوران ان چاروں میں سے آپ کس کی کارکردگی کو بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ ایک جینون ایک بات ہے کہ ان چاروں لوگوں میں سے کس نے اپنی کارکردگی صحیح بہتر کی؟ دیکھیں، مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، مجھ سے نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ چلو ٹھیک ہے سر۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک پالیٹکس کا حصہ ہیں، ایک بہترین لیڈر ہیں، آپ ایک بہترین لیڈر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار پیپلز پارٹی کو کیا وہ ریپوٹیشن ملے گی جو آنے والی بڑی الیکشنوں میں، کیا لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں، صحیح، لیکن جینون پیپلز پارٹی اور اسے یہی ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، اگر بالکل اور کوئی اگر ادھر ادھر دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر ایک پارٹی ہے جو پیپلز پارٹی ہے، تھوڑا بہت جو لوگوں کو پھر بھی اس چلاتا ہے۔ اچھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ لیکن پیپلز پارٹی کا قصور نہیں ہے، اچھا، یہ نیچے والے جو ہم آپ ہیں ان کا قصور ہے کہ اگر یہ صحیح اگر ڈیلیور کریں تو شاید تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو دقت نہ ہو، اور اگر ہر ضلع میں اچھے لوگوں کو سلیکشن کریں، یہ ہمارے چیئرمین صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایک آرگنائزیشن صحیح بالکل، اس میں اچھے ایماندار لوگ ہوں، ہارڈ ورک لوگ ہوں، دکھانے والے نہ ہوں، کام کرنے والے ہوں، پیسے بھی آپ دیتے ہو بالکل، لیکن لوگوں سے برے لفظ بھی آپ لوگوں کے لیے نکلے، ہاں، تو یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں ورکر بالکل، ویل ڈن۔ اچھا سر، عمران خان نیازی دعویٰ کر رہا ہے کہ
اس بار سندھ والے مجھے فل سپورٹ کریں اور اس بار میں الیکشن جیت کر دکھاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی باتوں کے بعد، کیونکہ اس کو ایک مرتبہ حکومت دی گئی تو اس نے سندھ والوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کیا اس بار پھر بھی سندھ والے عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ جناب عمران خان، پہلے تو ہم بھی یہی دعا کرتے تھے کہ عمران آ جائے، ہاں کچھ کرے، لیکن اس نے 3.5-4 سال میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا جو غریب لوگ جس سے خوش ہوں. ہاں یہ تو صرف ہم نے سنا کہ یہ جی ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، آپ سروے کریں لاڑکانہ میں، اپنے لاڑکانہ کا کہتے ہیں، آپ مجھے 1-2 دکھائیں کہ مطلب ہمیں تو نظر نہیں آتا بالکل نہیں اگر یہ کہ مطلب وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے. لیکن میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جس کا دور ہو، عمران خان آج اس گورنمنٹ کے پیچھے جو پڑا ہے اسے کہیں کہ یہی گورنمنٹ نے اسی آپ 2018 کے الیکشن میں، اور تو الیکشن نہیں ہوئے، ہاں بالکل، یہی لوگ جو آپ کو وزیر اعظم بنایا، صرف آپ کو نکالا. ہاں بالکل نکالا کیا؟ جو آپ کے اتنے پارٹی کے ایم این اے تھے نہیں، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ الائنس میں تھے، ان لوگوں کو آپ نے وہ اعتماد پہ آسرا کر کے بیٹے تھے، جو آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا، اختر مینگل ہو، ایم کیو ایم ہو، یا آپ کے مطلب عوامی پارٹی جو جس کو باپ پارٹی کہتے ہیں، جو آسان طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے، جو ان کے ساتھ آپ نے جو معاہدے کیے، جو ان سے اقرار کیے، شاید آپ اس پہ پورے نہیں اترے. ان لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، صحیح، اور آپ کی گورنمنٹ گئی، صرف مرکز میں گئی، پریزیڈنٹ آپ کا، ٹھیک، اب پنجاب گورنمنٹ آپ کا، خیبر پختونخوا گورنمنٹ آپ کا، بلوچستان ویسے بھی آپ کے تھے، بالکل ایسے، آج بھی وہی چلا رہے ہیں، وہی بندے، بالکل ایسے. صرف سندھ میں آپ کے گورنمنٹ تھے نہیں، لیکن آپ کے اپوزیشن میں لوگ تھے، اور جو اس طریقے سے وہ چل رہا تھا تو اچھا سر، ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی پہ آ گیا ہے، چھوٹی گاڑی والا بائک پہ آ گیا ہے، بائک والا بیچارہ پیدل چل رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا پاکستان ریکور ہو کے پائے گا، یا ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، یا نہیں ہوگا؟ جی، ہمارے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان لیڈروں کو ہدایت کرے، اور ہمارے جوڈیشل سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں. ان کے انٹرفیئر آپ جو کر رہے ہو، اس کی وجہ سے اور حالات خراب ہو رہے ہیں، اور آج گورنمنٹ یا یہ لیڈرشپ ہی ہمارے گالیوں کے اوپر ہو گیا ہے. وہ ابھی آپ ٹی وی پہ کھولیں، مشرف صاحب نے اتنے ٹی وی یا چینل کھلوایا، تو شام کو ہم تو پہلے خوش ہو گئے کہ بھئی اتنے چینل پاکستان میں کھل گئے، لیکن ابھی ان چینلوں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اتار رہے ہیں، بالکل، اور کوئی کام اچھا نہیں کہتے ہیں، بس ایک دوسرے کو بس یہ کہتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی والا پیپلز پارٹی کا تعریف کرے گا، نون والا نون کا تعریف کرے گا، پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی کا کرے گا، لیکن غریب لوگ وہی بیچارے آج کل دیکھے کھا رہے ہیں، صرف یہ پارٹیاں. اچھا سر، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کنورٹ ٹو آصف علی زرداری صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو کس لیول سے سنبھالا ہے؟ کیونکہ لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گرنے کی وجہ آصف زرداری ہے، تو آپ کا نظریہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، محترمہ شہید ہو گئی، ہم محترمہ کی پارٹی، بالکل، اس وقت ذرا ہم نے یہ سوچا کہ یہ پارٹی کا ابھی کیا ہوگا. ہاں بالکل، لیکن یہ ایک میں بات آپ کو یہ کہوں، یہ تو لوگ اس میں میرے ہم خیال بنے یا نہ بنے، لیکن زرداری صاحب جو ہے پارٹی کو اتنا سنبھالا، صحیح، جتنا ہمیں توقع نہیں تھا، اور کوئی نہیں سنبھال سکتا. یقین کریں، آج پارٹی کے کوئی ورکر پارٹی کو چھوڑ کے نہیں گیا، صحیح، اور سب پہ ہاتھ رکھا، دوستانہ ماحول کیا، اور پارٹی کو مضبوط کیا، اور پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. پہلے اگر آپ کے صوبائی سندھ میں جو سیٹیں ملتی تھی وہ کم تھی، اور آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے آج آپ 100 کے لگ بھگ سیٹیں. زبردست.
صوبائی قومی سیٹیں بھی زیادہ آپ اٹھا لیں بالکل اور سندھ اور وفاق میں بھی آپ ایک اچھے لیڈر ہیں ہاں کام کر سکتے ہیں، لیکن وفاق والے یا تو دوست معاف کرنا یا تو زرداری صاحب کو ٹوپی سر پہ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے اسی کے ٹوپی کے اوپر یہ آج کل ٹوپی اور اجرک کا ہاں ہاں ایک دور چل رہا ہے، کلچر ڈے جو چل رہا ہے، یہ زرداری صاحب کے ٹوپی پہننے کے اوپر یہ باتیں ہوئی اور اس کے بعد آج وہ ٹوپی والے بھی دعائیں دے رہے ہیں زرداری صاحب کو، اجرک والے جو آج جو فیکٹریاں بند تھے وہ دوبارہ کھل گئے وہ بھی دعائیں دے رہے ہیں زرداری صاحب۔ اچھا سر، اب پارٹی جو ڈیلیور ہو رہی ہے ہمارے بلال بھٹو زرداری صاحب کے اوپر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب وہ محترمہ والا، وہ عکس، وہ نقش قدم، وہ کھال کر پائے گا؟ صحیح امید تو ہے، اور جو دیکھ رہے ہیں آج جو وزیر خارجہ ہے ہمیں خوشی ہو رہا ہے، صحیح، اسی عمر میں جی جی پوری دنیا کے چکریں کاٹ رہا ہے، بالکل، اور دنیا میں ایک اچھا اسپیچ کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیت تو وہی ہے بھٹو صاحب والا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، اچھا وہی جراثیم دیکھ رہے ہیں، اچھا اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہاں کہ یہ جوان اور پاکستان کے لیے ایک آسرا ہے اور بنے اور بھٹو کی طرح پاکستان کو مضبوط کرے، اور بھٹو صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہمارے مخالفین ٹھیک ہے کہنے دو، وہ ان کے اپنے سب کی بات، لیکن ہم ہمارے سوچ کے مطابق یہ ایک اچھا لیڈر بنے گا۔ اچھا سر، کیا اب لاڑکانہ کی عوام یا آپ کے چاہنے والے، آپ کے ویورز اس الیکشن میں آپ کو دیکھ پائیں گے؟ دیکھیں ایک پارٹی ہوتی ہے، ہم تو پارٹی کے ڈسپلن پہ بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ڈیسیشن پارٹی کا ہی ہوتا ہے، جو پارٹی کے ڈیسیشن ہمارے سر آنکھوں پر، ہم پارٹی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اچھے دوست لے کے آئیں تاکہ لوگوں کی خدمت کریں، آپ کی عزت ہو، پارٹی کی عزت ہو، صحیح، اور یہی ہم اللہ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ جو کام لے اور اپنے لوگوں کے لیے جہاں آپ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں وہاں لوگوں کی ایک توقع آپ کے اوپر ہوتی ہے، آپ ان کے لیے مخلصانہ کام کر لیں، اچھے کام کر لیں اور لوگوں کے غمی اور خوشی میں شریک ہوں اور لوگوں کے ساتھ دیں، تو یہی جو لوگ آپ کو اچھے انسان اور اچھے لیڈر میں شمار کریں گے۔ اگر آپ گروپ بندی کرو گے، لابی بناؤ گے اور یہ کرو گے، یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں سندھ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 80% لوگ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، 20% جو ہیں وہ مختلف پارٹیز میں یا نیشنلسٹ پارٹی سے یا کسی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ کو 100% لوگوں کی کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ 80% کے لیے کروں یا 100 کے لیے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے ووٹ بینک بھی بڑھے گا اور آپ کے ایم این اے ایم پی اے جو بھی، اور آرگنائزیشن کی بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن مضبوط ہو، اچھے لوگ اس میں ہو، لوگوں کے کام آ سکیں تو پارٹی کو دقت نہیں ہوتی ہے، صرف جس کو ٹکٹ دو اور وہی انشاءاللہ وہاں سے جیت کے آئے جائیں، اور انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں اور اچھا ہی ہو۔ اچھا سر، آپ کی گفتگو سے اتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن کیا کریں، ہم وقت کی دور کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ لاسٹ میں آپ کی طرف سے اپنے فالوورز کے لیے، اپنی عوام کے لیے، لاڑکانہ کے عوام کے لیے کوئی ایسا پیغام آپ جسے دینا چاہیں، ڈیلیور ٹو، کوئی ایسا پیغام جو آپ ڈیلیور کرنا چاہیں ہمارے چینل کے تھرو؟ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ لاڑکانہ کے حوالے سے لاڑکانہ میں جو ترقیاتی کام بہت اچھے ہوئے ہیں، لیکن ہم مزید یہی چاہتے ہیں کہ اس میں ایسے بندے لاڑکانہ میں ہونے چاہیے ہمارے پارٹی کے اندر، تاکہ لاڑکانہ میں جو لوگ چاہتے ہیں اور لاڑکانہ کو جو خوبصورت، کیونکہ لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا وہ کیپٹل شہر ہے کہ جہاں ہم اسٹارٹ لاڑکانہ سے ہوا ہے، اینڈ بھی لاڑکانہ میں ہونا ہے، بالکل، اور لاڑکانہ میں
27 दिसंबर एक तारीख बन गया है। हाँ बिल्कुल, कि पूरा पूरे पाकिस्तान के से लोग। वर्कर्स आते हैं जब गड़ी खुदाबश, तो लाड़काना शहर को घूमते हैं, देखते हैं, उनके रोडों पे चलते हैं। तो लाड़काना में वो जहाँ से आके देखें और बिलाल साहब को और हमारे जरदारी साहब को दुआएं दें। और हम यही चाहते हैं कि इनमें मज़ीद काम होने चाहिए और अच्छे सिलेक्शन दोस्तों की होनी चाहिए, और वो मुखलिसाना लाड़काना में टाइम दें और लाड़काना के लिए अच्छे काम करें और लाड़काना को सैम्पल बनाएं, ताकि हम टीवी पे कभी कभी कोई लीडर हमारे लीडरों को ये ताना ना दे, पहले जाके लाड़काना का देखो, फिर आप कराची के लिए सोचो, फिर आप सिंध के लिए करो, आप फिर पाकिस्तान के लिए करो, ये ताना ना दें। और लाड़काना में वो सैंपल करके दिखाओ कि ताकि वो ये कहने पे मजबूर हो, आप कहें कि जाके लाड़काना को देखो, फिर इंशाल्लाह हम लाड़काना की तरह हम कराची को भी बनाएंगे, हैदराबाद को भी बनाएंगे, अपने और शहरों को बनाएंगे। किसी मुखालिफ को ये ताना और ये बात करने का मौका ना दे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, आज की जो पर्सनालिटी थी, आज की जो शख्सियत थी, हमारे पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक वर्ल्ड लेवल की ब्रिलियंट पर्सनालिटी, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे सोशल वर्कर, एक बेहतरीन लीडर, और हमारे लाड़काना की ऐसे समझो कि जान है जो 24 घंटों गरीबों के बीच में रहकर उनके मसले हल करता है। लेकिन क्या करें, हर चीज़ की लिमिट होती है, नहीं तो गुफ्तगू का सिलसिला लंबा चलता था, लेकिन हमारी लिमिट जो थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपने होस्ट इमामदीन चिंजरी और मीर मोहम्मद अमीन मेंगल साहब को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हाल पर भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान ज़बरदस्त।